खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर पत्थर सदीक। बताता चलूं कि होशाना टीवी की ये एक ज़बरदस्त ख्वाहिश है और काविश है कि अपने नाजरीन को बाइबल मुक़द्दस के अमीक और गहरे वेदों से मुतारफ़ कराया जाए, ताकि आप करें रूहानी एतबार से तरक्की और यूं मसीह का वजूद आगे से आगे फैलता जाए, बढ़ता चला जाए। इसके लिए हम खुदा के खादमीन को दावत देते हैं जो इंतहाई ज़िम्मेदारी से हमें खुदा का कलाम सिखाते हैं और मुस्तनिद खादिम हैं और अपने अपने चर्चेस में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और ये भी कोशिश की जाती है कि बाइबल मुक़द्दस के उन मज़ामीन को आपके सामने रखा जाए जिससे आप रूहानी एतबार से आगे बढ़ें। तो आज हम जिस मज़मून पे बात करने जा रहे हैं वो है खुदावंद हमारा परवरदिगार। सारी कौमें इस बात पर ईमान रखती हैं कि खुदा ही पालता पोसता और खुदा सब कुछ मुहैया करता है, लेकिन मसीही अकीदे और तालीमात के मुताबिक हम सीखेंगे कि किस तरह हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करता है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। तो आज के हमारे पहले मेहमान हैं जनाब बिशप शहजाद भट्टी साहब, जिनका ताल्लुक गॉस्पेल ऑफ सल्वेशन चर्च लाहौर से है और उन्होंने हमें ज्वाइन किया ताकि हमारे नाज़रीन को सिखाएं कि खुदावंद हमारा परवरदिगार है। तो बिशप साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब बिशप यूसुफ साहिब, जिनका ताल्लुक अगापे गॉस्पेल चर्च यूहन्नाबाद से है और उन्होंने हमें ज्वाइन किया है ताकि हमें सिखाएं कि हमारा खुदावंद किस तरह हमारी परवरदिगारी करता है। तो बिशप साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब पादरी मनीर फूल साहिब, जिनका ताल्लुक क्राइस्ट चर्च कसूर से है और इन्होंने हमें ज्वाइन किया ताकि हमारे नाज़रीन को सिखाएं कि खुदावंद हमारा परवरदिगार है। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया बादशाह। तो इसी तरह आज की हमारी अगली मेहमान पास्टर महबूब सुहेल हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और हमारे नाज़रीन को सिखाने के लिए कि खुदावंद हमारा परवरदिगार है और ये कलाम खुदावंद की खिदमत द बिब्लिकल चर्च ऑफ गॉड शेखुपुरा में सर अंजाम दे रही हैं और इन्होंने हमें कीमती वक्त दिया है ताकि हमारे नाज़रीन की रहनुमाई करें कि किस तरह खुदावंद हमारी ज़रूरियात पूरी करता है। तो बहन जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, ये था हमारे मेहमानों का तारुफ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और आप जानते हैं कि वो दूर दराज से चल के हमारे दरमियान आए हैं ताकि हमारे नाज़रीन को सिखाएं, बताएं। आपसे गुजारिश है कि जब तक खुदा का कलाम हो रहा है कहीं मत जाइएगा, तफसील से सीखे कि खुदा किस तरह हमारा परवरदिगार है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहूँगा कलाम मुक़द्दस में से तिलावत की जाए। तो आज की हमारी मर्ची आयत मुकद्दसा मत्ती की अंजील उसका छठा बाब, उसकी 31वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक हम पढ़ेंगे और मैं गुजारिश करूँगा जनाब पादरी मनीर फूल साहिब से कि वो हमारी रहनुमाई करें। हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से सुनेंगे मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की पाक इंजील और उसका छठा बाब और उसकी 31वीं आयत से बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम अक़दस में जो लिखा है, इसलिए फ़िक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फ़िक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। खुदावंद के कलाम अक़दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आइए नाज़रीन, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगें। मैं गुजारिश करूंगा जनाब बिशप शहजाद भट्टी साहब से कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। प्रेज़ हालेलुया। मेहरबान खुदावंद यीशु मसीह नासरी, तू जो अज़ली और अबदी खुदा है, ऐ बाप तू वादों का सच्चा है। मेरे खुदावंद खुदा तू सादिकुल कौल है।
میرے خداوند تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو عظیم مہیب اور رحیم خدا ہے۔ اے باپ اس وقت خداوند تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اس خوبصورت خداوند خدا اے باپ رفاقت کے لیے، اس خوبصورت خداوند خدا اپرچونٹی کے لیے جو تو نے اپنے لوگوں کو دی کہ تیرے کلام کو خداوند خدا دنیا کی انتہا تک پھیلایا جائے۔ اے خدا اس چینل کے وسیلہ سے جو لوگ اس وقت اس پروگرام کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں، خداوند ان کو بہت زیادہ بلیس کر، ان کی بیماریاں ان کی تمام تر حاجتیں یسوع کے نام سے خداوند خدا پوری ہوں۔ اور باپ میں تیری منت کرتا ہوں خداوند خدا اس چینل کے تمام تر انتظامات کو اپنے ہاتھوں میں سونپنا یسوع کے نام میں، آمین۔ آمین۔ تو ناظرین، خدا کے خادمین نے ہمیں آج جوائن کیا ہے تاکہ کمپین کریں اور ہماری رہنمائی کریں، ہمیں سکھائیں کہ کس طرح سے خدا ہماری ضروریات زندگی کو پوری کرتا ہے۔ زمانہ کوئی بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، خدا ہمارا پروردگار ہے۔ صدیوں سے یہ ہم بات سیکھتے آ رہے ہیں اور ہماری تمام نسلیں خدا کے کلام سے مستفیض ہوتی رہی ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ آج دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال معاشی اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، معاشرتی اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، ہر طرح سے سیاسی ابتری ہے، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا جو ہے بدحال ہے۔ تاہم ایک چیز سچ ہے کہ خدا نہیں بدلا اور وہی ہماری ضروریات پوری کرتا ہے، یہ ہم سیکھیں گے۔ اور سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب بشپ شہزاد بٹی صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو سکھائیں کہ خدا ہمارا پروردگار ہے۔ Thank you۔ جی خداوند خدا کے خوبصورت کلام مقدس میں سے جو ابھی تلاوت کی گئی، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے خداوند ہمارا پروردگار۔ پروردگار کا لفظی مطلب ہوتا ہے پالنے والا۔ واہ۔ تو اب جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا ہمارا پالنے والا ہے، جی جی تو کلام مقدس میں یہ جو ابھی انجیلی بیان میں سے ہم نے دیکھا جی جی کہ یسوع مسیح کی معرفت جو خوبصورت خداوند خدا کا کلام ہم تک پہنچا، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ پہننے کے لیے یا کھانے کے لیے فکر مند کیوں ہوتے ہو۔ آج آپ لوگوں کو علم ہے، ہم لوگوں کو علم ہے کہ ہم لوگ معاشی طور پر اور تمام تر حالات کے پیش نظر ہم لوگ آج ہر ایک چیز میں آج بہت ساری افراتفری پھیل چکی ہوئی ہے اسی طرح کہ کیسے کھائیں گے، کیا کریں گے، کیسے ہوگا۔ لیکن آج جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا ہم سب کا پالنے والا ہمارا پروردگار ہے، ہم اس پر ایمان رکھیں، اس پر بھروسہ رکھیں جو کہ بنی اسرائیل جو کہ افراتفری کا شکار ہو گئی۔ جب موسیٰ بنی اسرائیل قوم کو لے کر نکلی تو بیابان میں ان کے لیے کھانے کے لیے، حالانکہ ان کو اس بات کا علم تھا کہ جو ہم لوگوں کو اس غلامی سے یہاں تک لے کر آیا ہے، اگر وہ ہم لوگوں کو یہاں تک لے کر آیا ہے تو وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ بے شک وہی خدا ہے جس نے کیا کیا کہ رات کو آگ کا ستون بن کر ان کے ساتھ چلا۔ وہی خدا ہے کہ جس نے کیا کیا کہ صبح کو ابر کا بادل بن کر ان پر سایہ کیا۔ اور وہی خدا ہے جس نے بحر کلزم کے 2 حصے کر دیے۔ وہی خدا ہے جس نے فرعون کی غلامی سے ان کو نجات دی۔ جی اور وہی خدا تھا کہ جو ان کو اس بیابان میں کھانا بھی مہیا کرے گا۔ لیکن افراتفری تھی کہ ہم کیا کھائیں گے۔ خدا کے بندہ موسیٰ پر بڑبڑانے لگے کہ تو ہمیں کہاں پر لے آیا؟ کیا مصر میں قبریں کم تھی؟ کیا وہاں پر ہم لوگوں کے مویشی کھاتے پیتے نہیں تھے؟ اچھا ہم کھاتے تھے، ہم تو گوشت کھاتے تھے، لیکن یہاں پر کہاں پر لے آئے؟ یہاں پہ تو ہمیں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ لیکن وہ ایک پروردگار ہے۔ جب موسیٰ نے اپنے خدا سے کہا کہ خداوند خدا دیکھ، یہ لوگ اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں گوشت چاہیے، تو خدا نے کیا کہا؟ خدا مہیا کرنے والا تھا، وہ یہوہ یری ہے، وہ سب کچھ مہیا کرتا ہے، وہ ہمارا پالنے والا ہے۔ اسی طور پر خالی بنی اسرائیل قوم کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا پالنے والا ہے، چاہے وہ کوئی بھی فرقے، کوئی بھی مذہب سے تعلق ہو، لیکن خدا پالنے والا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ خدا نے ان کے لیے آسمان سے کیا کیا؟ گوشت نازل کرنا، یعنی پرندوں کی شکل، بٹیروں کی صورت میں۔ بٹیروں کی۔ جی 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 تو ایسے ہی ہم لوگوں کو بھی خداوند خدا پر اعتبار کرنا ہے، خدا پر ایمان رکھنا ہے کہ خدا میرا پالنے والا ہے۔ ہم لوگ آج ہر طور پہ ہر ایک گھر میں دیکھ لیجئے، ہر ایک گھر میں ٹینشن چل رہی ہے، پریشانی چل رہی ہے، لیکن بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے کہ بلکہ یہ ابھی جو ہم نے پڑھا 6 باب میں، اس کی 33ویں آیت میں لکھی ہے
دیکھیے لکھا ہے کہ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. Praise God. سر آج ہر ایک معاشی طور پر پریشان ہے, مالی طور پر پریشان ہے کہ میں کیسے کھاؤں گا, کیا پیوں گا, کیسے ہوگا یہ سسٹم. آج سسٹم سمجھنے کے لیے, اس کو چلانے کے لیے آج انسانوں کی عقل جو ہے وہ دنگ ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے بالکل 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 کہ کیسے ہوگا. لیکن ہم لوگوں کا ایمان اس طور پہ ہونا چاہیے کہ خداوند یسوع سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. جی 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 جی. اگر خدا اس 5000 مجمع کو کھلا سکتا ہے تو میرے اور آپ کے خدا کے لیے یہ پوری دنیا کو کھلانا کیا ناچیز سی بات ثابت ہوتی ہے, بلکہ بہت بڑی بات ہے. جی جی. خدا ان کو بھی وہاں پر دیتا ہے. یعنی وہ ایک نمونہ دکھایا گیا کہ کس طرح جو اس کے پیچھے چلتے ہیں وہ ان کو کھانے پینے کی چیز مہیا کر سکتے سر دیتا ہے. بالکل صحیح کہا. جی جی جی. اس وقت کیا تھا. لیکن ایک چیز میں ایڈ کرتا چلا جاؤں. جی. پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے پاس ہے کیا کہ میں اس کو دے سکوں. میرے پاس کچھ ہے, جبکہ یسوع مسیح کا سوال اس مجمع میں یہی تھا کہ تمہارے پاس کیا ہے, تمہارے پاس کیا ہے. یہی بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو. سر میرے اندر یہ بادشاہی کا ہنر ہونا چاہیے کہ میں اس کی بادشاہی کی راست بازی کو تلاش تو کر سکوں, تاکہ خدا میرے پاس جب آئے تو مجھ سے کہے کہ تیرے پاس کیا ہے, تو میں اس کو کہہ تو سکوں. کیونکہ آج ہر ایک انسان پریشان ہے, معاشی طور پر بھی, مالی طور پر بھی. سو ہم لوگوں کو اس چیز پر اعتقاد رکھنا ہے کہ ہم لوگوں کو فکر نہیں کرنی, کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اپنی سب فکریں مجھ پر ڈال دو, کیونکہ مجھے تمہاری. آمین. جی شکریہ بشپ صاحب, خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے. آپ نے کلام خدا میں سے اور خصوصاً عہد عتیق میں سے ان باتوں کو ہمارے ناظرین تک پہنچایا کہ خدا کس طرح ان کی پروردگاری کرتا رہا. تو ناظرین, کتاب مقدس کے اندر وہ خدا کے تمام معجزات اور خدا کی عجیب و غریب اور غیر متوقع پروردگاری دے کر ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے. بیابانوں میں, ویرانوں میں, صحراؤں میں خدا کس طرح سے کھانا اور پینا مہیا کرتا رہا. تو خداوند ہمارا پروردگار ہے. اور بشپ صاحب نے بتایا کہ عہد جدید میں خداوند یسوع مسیح وہ خدا باپ کی تصویر ہے کہ کس طرح وہ آج بھی ہمارا پروردگار ہے. میں درخواست کروں گا جناب بشپ یوسف صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو یہی بات سکھائیں اور باور کرائیں کہ کس طرح خداوند ہمارا پروردگار ہے. جی بشپ صاحب. عزیز محترم پاسٹر پطرس صدیق صاحب, میں آپ کا شکر گزار ہوں. اس کے ساتھ ہی ہوشنا ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین صاحب کا, جن کے توسط سے آج ہم خدا ان کا کلام جو ہے وہ ناظرین کے سامنے شیئر کر رہے ہیں. تو آپ نے بہت ہی اچھے مضمون کا چناؤ کیا ہے کہ خداوند ہمارا پروردگار ہے. پروردگار فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی پالنے والا, پرورش کرنے والا خداوند تعالیٰ ہے. تو یہ جو اقتباس لیا گیا ہے یہ پہاڑی واعظ کا ہے, جو کہ یسوع مسیح کا ایک بہت بڑا خطبہ ہے, بلکہ بہت بڑی ایک مسیحی شریعت ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. تو یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ فکر مند نہ ہو. یہ اس پروردگار کے الفاظ ہیں جس نے تمام کائنات کو تخلیق کیا ہے, اور وہ ہمیں امید دلا رہا ہے کہ تم اس دنیا میں فکر مند نہ ہو. لیکن آج جب ہم اس دنیا پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ہر انسان جو ہے وہ فکر مند نظر آ رہا ہے. کس وجہ سے فکر مند ہے؟ کھانے کے لیے, پینے کے لیے, پہننے کے لیے. کیونکہ یہ تینوں چیزیں جو ہے انسان کی بنیادی ضروریات ہیں, جیسے روٹی, کپڑا اور مکان. جی, ان تینوں چیزوں کے بغیر جو ہے ہمارا گزارا نہیں ہے, کیونکہ کھانے اور پینے کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں, اور پہننے کے بغیر
نہ ہم گھر میں رہ سکتے ہیں نہ کہیں باہر جا سکتے ہیں. یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں جس کے لیے انسان جو ہے رات دن سخت محنت کر رہا ہے تاکہ وہ ان تینوں چیزوں کو حاصل کر لے اور اپنی زندگی کو پرآسائش طریقے سے گزار سکے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو لاکھ پتی آدمی ہے وہ چاہتا ہے میں کروڑ پتی بن جاؤں. جی جی جی. اور جو کروڑ پتی ہے وہ چاہتا ہے میں ارب پتی بن جاؤں. جی جی جی. اور جو ارب پتی ہے وہ چاہتا ہے میں خرب پتی بن جاؤں. ایک ریس لگی ہوئی ہے معاشی طور پر. اور جو خرب پتی ہے وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی تمام دولت جو ہے وہ میں اپنی مٹھی میں سمیٹ لوں. لیکن کسی نے کہا ہے کہ دولت جو ہے یہ ایک سائے کی مانت ہے. جی جی جی. جس طرح اگر ہم سائے کو پکڑنا چاہیں تو کیا ہوگا, وہ سایہ ہمارے آگے آگے چلتا جائے گا اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں گے. لیکن اگر ہم سائے سے منہ موڑ لیں اور اس کی مخالف سمت میں چلنا شروع ہو جائیں تو کیا ہوگا, ہم آگے آگے ہوں گے اور سایہ ہمارے پیچھے پیچھے چلتا آئے گا. صحیح. تو میں بار بار کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہر انسان دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور کچھ تو ایسے ہیں جو علل صبح یعنی کہ جب ستاروں کی چھاؤں ہوتی ہے وہ روزی کمانے کے لیے, بچوں کو پالنے کے لیے تاروں کی چھاؤں میں نکلتے ہیں اور جب واپس بھی آتے ہیں تو پھر بھی رات ہو چکی ہوتی ہے. یعنی کہ تاروں کی چھاؤں میں وہ واپس آتے ہیں اور وہ علل صبح بچوں کو سوئے ہوئے گھر سے جاتے ہیں اور جب رات کو واپس آتے ہیں تو اس وقت بھی بچے سوئے ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو دولت کمانے کے لیے ٹائم نہیں دے پا رہے, پرورش کرنے کے لیے دن رات کھوئے ہوئے ہیں. تو کیا ہے, وہ دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن دولت ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے. تو ایک بہت بڑی مثال ہے سکندر اعظم کی کہ اس نے پوری دنیا کی دولت کو اکٹھا کر لیا, اس نے خزانے جمع کر لیے اور لیکن آخر میں جب وہ بیمار ہو گیا اس کا بڑا علاج کیا گیا طبیبوں سے اور اس کو یہ اب امید نہیں تھی کہ میں تندرست ہو چکوں گا اور اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اب میں مر جاؤں گا. تو وہ کیا کہتا ہے کہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ کفن سے باہر رکھنا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ سکندر اعظم جس نے پوری دنیا کو لوٹا آج وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے. کہ انسان جو ہے وہ خالی ہاتھ آیا ہے اور خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جائے گا. تو دنیا جو ہے وہ ان تینوں چیزوں کے لیے پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ ان کا باپ نہیں ہے. لیکن مسیحی جو ہیں وہ پریشان حال نہیں ہے کیونکہ یسوع مسیح نے کہا ہے اور یہ ہمیں سکھایا ہے کہ جب کبھی تم دعا مانگو تو اس طرح سے مانگو جب جو کہ ہم دعائے ربانی مانگتے ہیں کہ اے ہمارے باپ. تو اس دعائے ربانی میں ہمیں ہر چیز جو ہماری ضروریات ہے وہ روحانی ہے یا جسمانی ہے وہ اس دعا میں پوری ہوتی ہے. اور ہم خدا کو جو ہمارا پروردگار ہے وہ اس کو ہم باپ کہہ کر پکارتے ہیں. جس طرح کی جو جسمانی باپ ہے اس کو اپنے بچوں کی ضروریات کا پتہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی فیس بھی دینی ہے, میں نے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے. تو اسی طرح جو ہمارا پروردگار ہے, جو ہمارا آسمانی باپ ہے, جو کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, وہ ہماری ضروریات کو جانتا ہے. تو یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تم ان سب چیزوں کی تلاش میں نہ رہو کیونکہ ان چیزوں کی تلاش میں کیا رہتی ہیں؟ غیر قومیں رہتی ہیں کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے, وہ فکر مند ہیں. تو اس لیے ہمیں غیر قوموں کی طرح جو ہے ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے بلکہ یسوع مسیح نے ہمیں یہ کہا ہے کہ پہلے تم کیا ہے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. تو ہمیں کیا ہے پہلے خدا کی بادشاہی کو تلاش کرنا ہے. جب ہم خدا کی بادشاہی کو پالیں گے تو ہمیں خدا ان سب کچھ مہیا کر دے گا. کئی دفعہ میں بہت دفعہ سنتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ پادری صاحب تھے, اس کے پاس سائیکل پر جاتے تھے اور آج جو ہیں
एक बहुत बड़ी कोरोला कार में जा रहे हैं या BMW में जा रहे हैं या ऐसी जो बड़ी बड़ी कीमती कारें हैं करोड़ों रुपए की, फॉर्च्यूनर हैं, ये उनके घर में है। इनके बच्चे बड़े अच्छे स्टैंडर्ड के स्कूल में पढ़ते हैं, इनके पास दुनिया की तमाम दौलत है, तो वो ये नहीं जानते कि किस तरह से ये खुदा का खादम घुटनों में रात दिन खुदा उनकी हुजूरी में रहा, रोज़े रखे, दुआ करता रहा, तो आज खुदा ने उसे सब कुछ मुहैया कर दिया है। तो इसलिए जब हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं, अपने बाप पर ईमान रखते हैं कि वो हमारी ज़रूरियात को पूरा करेगा, तो जब हम इस दुनिया से मुंह मोड़कर हम खुदा की बादशाही की तरफ कदम बढ़ाते हैं और उस तरफ हम बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हमें इन चीज़ों के पीछे भागना नहीं पड़ता रात दिन दुनिया की, बल्कि क्या है, कलाम में लिखा है कि वो अपने महबूब को क्या है, नींद ही में दे देता है। कि शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन जो उसके तालिब हैं, जो उसके सादिक हैं, उनकी औलाद कभी भी भूखी ना रहेगी। और जिस तरह हम खुदावंद की बादशाही की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो तमाम जो चीज़ें हैं हमारा आसमानी बाप हमें वो देता है, हमें इनके पीछे नहीं भागना पड़ता, बल्कि ये सारी चीज़ें खुद ब खुद हमारे पीछे आ जाती हैं, क्योंकि खुदावंद ने कहा है कि सोना मेरा है, चांदी मेरी है, तो मेरे जो बेटे और बेटियां हैं ये क्यों इन चीज़ों के मुताज रहें। तो खुदावंद जो है, क्योंकि वो हमारा परवरदिगार है, तो वो हमारी रूहानी ज़रूरियात को भी पूरा करता है और हमारी जिस्मानी ज़रूरियात को भी वो पूरा करता है। ये शुक्रिया बिशप साहब, खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। आपने जिन जज्बात के साथ और अल्फाज के साथ हमारे नाज़रीन की रहनुमाई की है कि वो खुदा पे भरोसा करना सीखे और खुदा सब कुछ मुहैया कर सकता है, खुदा आपको अपने जलाल के लिए और भी इस्तेमाल करे। आमीन। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने, बिशप साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि ये वाहद तसव्वुर जो है वो हमारे पास है, जो अबूयत का और खुदा की पिदराना शफ़क़त का जो तसव्वुर है। हमारी दुआरबानी में जो पहला लफ्ज़ है, ऐ हमारे बाप, और बाप के बारे में हम जानते हैं कि किस तरह अपनी औलाद के लिए वो फ़िक्रमंद होता है कि औलाद को क्या चाहिए। ये हम सीखेंगे। यहाँ मुझे लेनी छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।